الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم حاضرین، ہم کو رمضان سے پہلے رمضان کا انتظار تھا. 2 مہینے، 1 مہینہ، 15 دن، 10 دن، 5 دن، 2 دن ابھی رمضان کو باقی ہے. کل رمضان شروع ہوگا. ہم اس کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ہم نے سوچا بھی نہ تھا کہ اتنی تیزی سے رمضان گزر جائے گا. آج رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے اور 27 روزے مکمل ہو چکے ہیں. 27واں یہ روزہ ہے، اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ اب 2 دن باقی ہیں رمضان کے، یا 3 دن باقی ہیں. ہم کو رمضان کے تیزی سے گزر جانے کا احساس تو ہے، لیکن اپنی زندگی کے گزرنے کا احساس نہیں ہو رہا ہے. حاضرین گرامی، 1 مہینہ ہماری زندگی کا ہی تو تھا. ہر دن جو ہم سے رخصت ہو رہا ہے، جدا ہو رہا ہے، وہ ہماری زندگی کا ہی تو دن ہے. اور ہر دن شام ہوتی ہے، اور ایک دن ہماری زندگی کی بھی شام ہونا باقی ہے. ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنوں کو، غیروں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا. اپنے ہاتھوں سے ان کے پیروں کو سیدھا کیا تو کسی کی آنکھ بند کی، اور کسی کے غسل میں شریک رہے تو کسی کے کفنانے میں شریک رہے، اور بہت سوں کی جنازے کی نماز ہم نے پڑھی. ہم نے ان کے جنازوں کو کندھے دیے اور قبرستان میں بھی حاضر رہے، ان کو دفنایا.
ان کی تدفین، ان کی دعا میں شریک رہے۔ لیکن یہ دن جو ہماری زندگی میں بھی آنا ہے، ہم اس سے بہت غفلت کا شکار ہیں۔ تدفین کرتے ہوئے کسی کی ہمیں یہ یاد نہیں آتا کہ یہ دن ہمارے اوپر بھی آنا ہے۔ آج ہم نے خود غسل کیا، وہ دن ہم غسل نہیں کر پائیں گے، کوئی اور ہمیں غسل دے گا۔ آج ہم نے خود کپڑے بدلے، اس دن ہم نہیں بدل سکیں گے، کوئی اور ہمارے کفن پہنانے کا کام کرے گا۔ آج ہم نے جلدی جلدی میں خوشبو کا استعمال کیا، عطر لگایا، مسجد کو آئے، اس دن کوئی اور ہمارے کفن پر، ہمارے جسم پر خوشبو چھڑکے گا۔ آج ہم چل کر آئے، اس دن ہم نہیں آ سکیں گے، کوئی اور ہمیں کندھے پر سوار کر کے لائے گا، اور ہماری بھی نماز پڑھی جائے گی اور ہم کو بھی قبر کے حوالے کر دیا جائے گا، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر ڈوبتے سورج کے ساتھ ہم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی بھی گزر جائے گی، ہماری زندگی کا سورج بھی ڈوب جائے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے جس نے تیاری کی، جو حقیقی معنوں میں اللہ کا سچا بندہ بن کر، مسلمان بن کر زندگی گزارا، وہ کامیاب ہے، اور جس نے غفلت کا شکار ہو کر زندگی گزاری، وہ ناکام ہے۔ آج ہم نے بلڈنگوں میں کامیابی سمجھی، بہترین گاڑیوں سواریوں میں کامیابی سمجھی، ہم نے جائیداد اور پراپرٹی خریدنے میں کامیابی سمجھی، بزنس کو چمکانے میں کامیابی سمجھی، پیسہ جمانے میں کامیابی سمجھی، لیکن کامیاب انسان کون ہے؟ ذرا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن ہم کو بتائے گا کہ کون کامیاب ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم نے دنیا میں جو کچھ کیا، اچھا کیا یا برا کیا، نیک عمل کیا یا بد عمل کیا، اچھے اخلاق اپنائے یا بد کرداری کے ساتھ زندگی گزاری، حلال کھایا یا حرام، سب کا بدلہ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تم کو پورا پورا دیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب بدلہ دینے پر آتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ایسا اللہ پاک بدلہ دے گا جیسے کھجور کے اندر بیج ہوتا ہے، اس بیج کے ساتھ ایک ہلکا سا سفید رنگ کا چھلکا ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا برابر بھی کسی بندے اور بندی پر ظلم ہونے نہیں دیا جائے گا۔ اس نے جو کیا اس کو وہی ملے گا۔ قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، سورج سروں پر ہوگا، لوگ گناہوں میں ہوں گے اور گناہوں کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، انسانیت بے چین اور بے قرار ہوگی، جہنم انسانیت کی طرف ان کو نگلنے کے لیے بڑھ رہی ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے بھیانک ماحول اور خطرناک منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ضرور ملے گا اور کسی پر ظلم ہونے نہ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ سب مرحلے ہماری زندگی میں بھی آنے ہیں، ہم کو بھی اس دنیا سے گزرنا، قبر کے پیٹ میں جانا، اس کے بعد حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے اجر، تمہارے اعمال کے بدلے تمہیں قیامت کے دن پورے پورے دے دیے جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو بڑھا کر دے گا، لیکن جو گناہ ہوتے ہیں، جتنے گناہ ہوتے ہیں اتنا ہی اس کا بدلہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کے 10 گنا، اس سے 10 درجے زیادہ ثواب دیا جائے گا، لیکن جو برائی کے ساتھ آئے گا اس کو ایک برائی، تو اللہ کا کرم دیکھیں 10 برائی نہیں کرے گا، ایک کو ایک ہی اللہ پاک دے گا، اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور جب بندوں کے اعمال پیش کیے جائیں گے، وہ کتاب بندوں کے ہاتھوں میں ہوگی، بندہ اسے دیکھے گا، پڑھنا شروع کرے گا، فلاں دن فلاں جگہ یہ گناہ ہوا، فلاں وقت میں یہ غلطی ہوئی، فلاں وقت میں نماز چھوڑ دیا، فلاں وقت جھوٹ بولا، فلاں کسی کو دھوکہ دیا، ایک ایک پڑھتا چلا جائے گا اور رب سے کہے گا، اور اپنی کتاب پر تعجب کا اظہار کرے گا، کہے گا ما لہذا الکتاب، ارے اس کتاب کو ہوا کیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے ایک صغیرہ گناہ کو بھی نہیں بخشا، میرے کبیرہ گناہ کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے تو سب کچھ اس میں احاطہ کر دیا، سب کچھ لکھ دیا۔ وہ موت کو پکارے گا وَيَدْعُو ثُبُورًا، قرآن کہتا ہے کہ بندہ نافرمان وہ موت کو پکارے گا، موت کو تو اللہ جہنم اور جنت کے درمیان ایک مینڈے کی شکل میں اس کو ذبح کر دیا ہوگا، اب موت کو آدمی پکارے گا لیکن موت نہیں آئے گی۔ جو ایک مرتبہ موت کے مرحلے سے گزرنا تھا اس مرحلے سے تو گزر چکا، ہر ایک کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے، اور وہ موت وہ کوئی بچوں کا کھیل اور تماشا نہیں، موت بڑی خطرناک مرحلے کی چیز ہے۔ نیک ہو موت بھی اچھی آتی ہے، برے ہو تو موت کیسے ہوگی، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا ہر گزرتا دن، ہر مہینے کا ہر گزرتا دن، ہر شام کا ڈھلتا اور ڈوبتا سورج مجھے اور آپ کو پیغام دے رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے او اللہ کے بندے، او اللہ کی بندی، جیسے میں آج غروب ہو رہا ہوں تیری زندگی کا سورج بھی ایک دن غروب ہو جائے گا، جیسے میں آج ڈوب رہا ہوں ویسے تیری زندگی کا سورج بھی ڈوب جائے گا۔ تیری زندگی کی مہلت اللہ نے دی ہے تو اس کا بھرپور استعمال کر لے، تیری زندگی کو آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کر لے، تیری زندگی کو اللہ کے حکموں پر ڈال کر تو چلا لے، تیری کامیابی تیرے قدموں میں آ کر پڑے گی۔ تو قرآن جواب دیتا ہے کامیابی کس کو ملتی ہے، کامیاب کون ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ کیا خوبصورت اللہ کے یہ الفاظ ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، حقیقت میں وہی کامیاب ہے، یقیناً وہی سکسسفل ہے، وہی کامیاب ہے جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ نے مالداروں کو مالداری میں موقع دیا کہ وہ جنت حاصل کر سکتے ہیں، تمہارا یہ مال اللہ کے حکم پر کماؤ، اور اللہ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کرو، خود کی ذات پر بغیر اسراف کے خرچ کرو، تمہارا یہ مال تمہاری ماں کی خدمت میں خرچ کرو، باپ پر خرچ کرو، اولاد پر، گھر والی پر خرچ کرو، بھائی بہنوں پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ یہ مال تم نے اللہ نے جو تمہیں عطا کیا
غریبوں کا حصہ اس میں سے نکالو، یتیموں کی کفالت کا انتظام کرو، بیوہ بے سہارا پر اسے خرچ کرنے کی فکر کرو۔ کتنے مجبور لوگ بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے علاج کے لیے تمہارا یہ پیسہ کام آ جائے۔ کتنے لوگ مجبور ہیں، ان کی مجبوری کو دور کرنے کے لیے تمہارا یہ پیسہ، تمہارا یہ مال کام آ جائے۔ تو یہ مالدار اپنے مال کو رکھنے کے باوجود کامیاب ہیں کہ اس میں مال میں انہوں نے اللہ کے حکم کا خیال کیا، اس کے مطابق کمایا، اور جہاں خدا نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کیا۔ مال کوئی بری چیز نہیں، انسان مال کی وجہ سے برا بنتا ہے، اس کو حرام میں خرچ کرتا ہے تو برا بنتا ہے، ناجائز جگہوں پر خرچ کرتا ہے تو انسان برا بنتا ہے، ورنہ مال تو اچھی چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے مال کو خیر کے لفظ سے تعبیر کیا کہ یہ بھلی چیز ہے، مال میں فی نفسہ ہی برائی نہیں، مال اللہ کا پیدا کردہ ہے، انسان صحیح استعمال کرے گا تو کامیاب، اگر غلط استعمال کرے گا تو ناکام و نامراد بن جائے گا۔ اور اگر اللہ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت کسی کو مال سے محروم رکھا، اسے مال کی کمی کی، اس کے پاس شکایت ہے، تو اسے شکایت کرنے کے بجائے وہ اپنی اس غربت میں خدا کو یاد کرے، صبر کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اس پر جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے اس کو پورا کرے، اور وہ اپنی غربت پر صبر کرے، فقر و فاقے کو برداشت کرے، کسی کے سامنے اپنی حاجت کو وہ بغیر ضرورت کے ظاہر نہ کرے، اللہ کے سامنے مانگے اور اللہ سے لو لگائے، صبر کرے، مالدار شکر کرے، غریب صبر کرے، دونوں کو کامیابی ہے۔ مالدار شکر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ شکر ادا کر رہا ہے کہ یہ مال میری صلاحیت کی وجہ سے نہیں ملا، میرے ہنر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی عطا کردہ دولت و نعمت ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو شکر گزاری اللہ کو پسند ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ غریب ہے، غربت میں صبر کرتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا الصبر ثوابہ الجنہ، اللہ اس غریب کے صبر کے بدلے میں جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ کامیابی تو مالدار کو بھی ہے، کامیابی غریب کو بھی ہے۔ کوئی حاکم اور بادشاہ ہے، اپنی کرسی حکومت و بادشاہت میں اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، اور کوئی رعایا ہے، عوام ہے، تو وہ اپنی زندگی میں اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہے، بادشاہت کی کرسی پر بیٹھ کر بھی وہ کامیاب ہے، اور غریب غربت میں ہوتے ہوئے، عام آدمی اپنی زندگی گزارتے ہوئے بھی کامیاب ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کیا جائے اور رسول اکرم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرتا رہے۔ لیکن آج ہم نے اس حقیقت کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اس کو فراموش کر دیا۔ مالدار اپنے مال میں اترا رہا ہے، غریب غربت کے باوجود اسے اللہ کی طرف دھیان اور توجہ نہیں جا رہی ہے۔ عام آدمی، خاص آدمی، کیا حکمران، کیا عہدیدار، سب اللہ کے حکموں کو توڑنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جہاں ان کا قصور ہے وہاں ہمارا بھی قصور ہے، ہم نے ان کو صحیح نہیں سمجھایا، نہ وہ الفاظ اختیار کیا جو ان کے دل کو چھو سکیں، نہ ان کے لیے راتوں میں اٹھ کر ہم نے دعائیں کی۔ ہم بھی قصوروار، وہ بھی قصوروار۔ او اللہ کے بندو، سمجھنے کی ضرورت ہے، زندگی مختصر سی ہے، کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، کوئی یہاں یہ لمبی زندگی گزارنے کی امیدوں کے ساتھ نہیں آیا۔ کسی کو پتہ نہیں کہ کون کب دنیا سے جائے گا اور کون کتنی دیر تک دنیا میں ٹک پائے گا، وہ خدا ہی جانتا ہے، اس کے علم میں ہے۔ ہر ایک کی موت کا علم اللہ کو ہے، کسی بندے اور بندی کو اپنی موت کا علم نہیں ہے۔
برتھ ڈے منانے والے ان سے پوچھیں تمہارا ڈیتھ ڈے کب ہے، وہ بھی تو ذرا مناؤ۔ ان کو پتہ نہیں کہ کب دنیا سے ان کا آخری دن ہوگا، کب دنیا سے وہ کس لمحے ان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، کب وہ دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور دنیا ان سے منہ موڑ لے گی، دوسروں کے پاس چلی جائے گی۔ تو یہ ہماری زندگی کا حال ہے۔ ہمیں اپنی غفلت کے خواب سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری یہ سانسیں، ہمارے یہ دن، ہماری یہ راتیں، ہماری یہ غذا اللہ کی عطا کردہ یہ دولت و نعمت کب ہم سے چھن جائے گی۔ اس لیے رہتے وقت میں ہم کو اس کی قدر کرتے ہوئے اپنے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے اور بڑے عزت دار آدمی تھے۔ ایک مرتبہ شکار کو گئے اور آنے میں دیر ہو گئی۔ ان کی جو باندی تھی، خادمہ تھی خدمت کرنے والی، وہ ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ان کے حسین کمرے کو دیکھا، پھولوں سے سجے ہوئے بستر کو دیکھا، صاف کرتی کرتی جب رات بادشاہ کو آنے دیر ہو گئی، اس کے دل میں خیال آیا کہ ایک مرتبہ میں بھی بادشاہ کے بستر پر لیٹ کر دیکھوں، اس کا لطف حاصل کروں، اس کا مزہ دیکھوں کہ کیسا مزہ آتا ہے۔ یہ دن بھر کی کام کرنے والی یہ تھکی ہوئی تھی، جیسے ہی لیٹی آنکھ لگ گئی، وہ نیند سے سو گئی۔ تو اتنے میں بادشاہ ابراہیم ابن ادھم آ گئے، دیکھا میری باندی، میری نوکرانی، گھر کی خادمہ میرے بستر پر آرام کر رہی ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، انہوں نے اس کو جگایا اور اس کو مارنا شروع کیا۔ ایک زوردار تماچا اس باندی کے چہرے پر لگایا اور کہا دیکھو مزہ میرے بستر پر سونے کا کیسے آتا ہے۔ وہ باندی اچانک ہنسنے لگی، وہ مسکرانے لگی۔ بادشاہ کو تعجب ہوا، آخر بات کیا ہے؟ مارے تو آدمی روتے ہیں، اگر دل کو ٹھیس پہنچے آنسو اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اس باندی کو کیا ہوا؟ مار کھا رہی ہے، تانے سننے کے بعد بھی یہ ہنس رہی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تمہارے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اگر میری جان کی امان ملے گی، آپ مجھے میری جان کی گارنٹی دو گے تو میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ بادشاہ نے کہا ہاں تجھے جان کی امان ہے۔ تب باندی نے کہا ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے بادشاہ کے بستر پر سونے کا مزہ ایسا ہے، سزا یہ ہے، تو پھر جو روزانہ اس پر سوتا ہے، ہر رات اس پر گزارتا ہے، اس کی سزا کا کیا ہوگا؟ دل سے بات نکلی تھی اور دل پر اثر کر گئی۔ بھائیوں، سدھرنے کے لیے، راہ راست پر آنے کے لیے، ہدایت پہ آنے کے لیے لمبی لمبی تقریروں کی ضرورت نہیں، بڑی لمبی چوڑی نپی تلی گفتگو کی ضرورت نہیں، سجے ہوئے الفاظ اور شعر و شاعری کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی طرف سے ہدایت کی گھڑی آ جائے اور بندہ سچی طلب کے ساتھ سننے کے لیے آ جائے، ایک جملہ زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام اپنے کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا کرتے اور اپنا عناد نکالنا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ کی مبارک زبان سے ایک دو جملے ان کی ہدایت کے نکلتے، کفر سے توبہ کرتے، شرک سے توبہ کرتے، ایمان قبول کر لیتے اور زندگی بھر اسی ایمان پر گزار دیتے۔ ان کے سامنے دولت کے خزانے آئے، حکومت کی کرسیاں تخت و تاج آئیں، ان کے ایمان کو ہلا نہ سکی۔ ان کے سامنے ایسی تکلیفیں آئیں، کبھی باپ کے سامنے بچہ شہید ہو رہا ہے، کبھی بچے کے سامنے باپ کی جان جا رہی ہے، کبھی ماں کے سامنے اس کی اولاد، تو کبھی اولاد کے سامنے کیا وقت ہوگا جب اولاد کے سامنے حضرت سمیہ کی شہادت ہو رہی ہوگی۔ تو ایسا منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بھوک برداشت کیا، پیٹ پر پتھر باندھے، فاقے پر فاقہ
برداشت کر لیا، لیکن کیا مجال اس بھوک نے ان کے ایمان میں تزلزل پیدا کر دیا ہو، کیا مجال ان کی جانوں کے نذرانے ان کے ایمان میں ذرا سی لغزش کو پیدا کر دیا ہو۔ آج مسلمان میرے بھائیوں، تھوڑی سی دولت کا حرص اور لالچ و طمع ہمارے ایمان کو بگاڑ دیتی ہے، تھوڑا سا خوف ہمارے ایمان میں یہ جنبش حرکت پیدا کر دیتی ہے، ہمارے قدموں کا ثبات ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ایمان کی توفیق دو بول پر نصیب ہو جاتے ہیں۔ آدمی ہدایت پر سچے دل سے جب سنتا ہے، وہ ارادہ کر کے سنتا ہے، مولا اے میرے پروردگار میں تیرا بندہ ہوں۔ ایک عورت یہ اپنی زبان سے کہتی ہے، پروردگار میں تیری بندی، اللہ تو نے مجھے زندگی دی، میری زندگی کا مالک تو ہے، میری موت کا مالک بھی تو ہے۔ اے زندگی کو پیدا کرنے والے، اے موت کو پیدا کرنے والے، میں اب تک تو غفلت کا زندگی گزار رہا تھا، زندگی ہم غفلت کے ساتھ گزار رہے تھے، ہم بھول بھلیا میں اٹکے ہوئے تھے، دنیا کی حسینیوں اور یہاں کی حسین رنگوں میں ہم لگ کر مولا تجھے بھولا چکے تھے، لیکن آج ہماری ہدایت کی گھڑی آ چکی ہے۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، گزرتے ہوئے رمضان کے ایام کو تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے ہم دیکھ کر حیران ہیں کہ اسی طرح تو ہماری زندگی بھی گزر رہی ہے، ہر دن ہماری زندگی سے رخصت ہو رہا ہے، ہر رات ہماری زندگی سے رخصت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعمتان، دو عظیم نعمتیں اللہ کی طرف سے بندوں کو عطا کردہ، دو عظیم نعمتیں، حضور نے فرمایا مغبون فیہما کثیر من الناس، جس میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں۔ نعمتیں تو بڑی عظیم ہیں لیکن لوگ غفلت کا شکار ہیں، دھوکے کا شکار ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم کو اس باندی کے بعد دل کو لگی، انہوں نے اپنی بادشاہت کو ٹھوکر مار دی اور درویشی کو اللہ والا بننا پسند کر لیا اور اللہ کے ولی بن گئے، مجاہدہ کرتے رہے، لوگوں کے مربی بن گئے، مصلح بن گئے، ایسی نیک زندگی گزاری کہ دنیا میں رہتے ہوئے عرش پر چلتے تو ہمیشہ فرش پر چلتے تو ہمیشہ عرش کی یاد رہتی، لوگوں سے ملتے خدا کی یاد ان کے دل میں سمائے ہوئے تھی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور آ کے ان سے کہنے لگا کہ حضرت کیا کروں، زندگی گزر رہی ہے، گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن گناہ چھوڑنے نہیں ہوتا، جس طرح سے آج ہم رمضان کے مبارک مہینے میں بھی گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، نہ جانے کون کون سے ہمارے ایسے گناہ، نہ ہماری زبان گناہوں سے محفوظ ہے، نہ یہ کان گناہوں سے محفوظ، نہ یہ آنکھ گناہوں سے محفوظ۔ صحابہ میدان جنگ میں جب ان کو دشمن ہرا نہیں سکتا تھا، شکست نہیں دے سکتا تھا، انہوں نے چال چلی، حسین عورتوں کو چھوڑ دیا، خوبصورت لڑکیوں کو بھیج دیا کہ صحابہ ان کی طرف نظر اٹھائیں، ان کو دیکھیں، عورتوں کے دیوانے بن جائیں۔ کیا مجال، صحابہ کے امیر نے آیت تلاوت کی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، انہوں نے آیت پڑھی، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس صحابہ کی فوج میں، اس جماعت میں کیا مجال کہ ایک صحابی نے بھی کسی عورت پر، کسی حسینہ پر نظر اٹھائی ہو، کسی نے نہ دیکھا۔ آج اس صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے 14ویں صدی کے مسلمانوں، تم کو ہم کو کیا ہو گیا؟ نہ ہماری نظریں محفوظ ہیں، نہ ہماری زبان محفوظ، نہ ہمارے کان محفوظ، نہ ہمارے ہاتھ محفوظ، نہ ہمارے پیر محفوظ۔ رمضان تو اسی کی ٹریننگ کے لیے آیا تھا، تربیت کے لیے آیا تھا۔ لعلکم تتقون، میرے بندے تو روزہ رکھ، میری بندی تو روزہ رکھ، حلال چیزوں سے بھی اجتناب کر، پرہیز کر، تاکہ تجھے حرام سے بچنے کی توفیق مل جائے، عادت پڑ جائے۔ تیری نظروں کی حفاظت، تیری زبان کی حفاظت، تیرے کانوں کی حفاظت،
تیرے دل کی حفاظت. کچھ لوگ ہیں اپنے ظاہر کو تو سنوارتے ہیں لیکن دل بہت کالا اور سیاہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں، اس جسم کو سنوارنے کے لیے، اس چہرے کو سدھارنے کے لیے بار بار آئینہ تو دیکھتے ہیں، ذرا دل کا آئینہ بھی تو دیکھو کہ وہ صاف ہوا کہ نہیں ہوا. رمضان کا مقدس مہینہ اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس دل کی صفائی کے لیے آتا ہے. کیا ہم نے اپنے دل کو صاف کیا ہے؟ یہ دل وہ ہے جہاں خدا کی رحمت اترتی ہے. یہ دل وہ ہے، اگر وہ صاف نہیں تو جسم بھی صاف نہیں. اگر یہ پاک نہیں تو جسم بھی پاک نہیں. اگر یہ اچھا نہیں تو جسم سے نکلنے والے، اعضاء سے نکلنے والے اعمال بھی اچھے نہیں ہوں گے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، الا سنو میرے امت کے لوگوں، سنو سنو، ان فی الجسد لمضغہ، جسم میں ایک خون کا گوشت کا ایسا لوتڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. اگر وہ اچھا ہے، وہ درست ہے، وہ صالح ہے، وہ نیک ہے تو سنو سارا جسم نیک ہے، سارا جسم اچھا ہے. اور اگر وہ بگڑ گیا، اس میں فساد آ گیا، فسد الجسد کلہ، تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جائے گا. حضور نے فرمایا، اتنا اچھا بہترین آپ نے خطاب کیا، کیا سمجھانے کا انداز اپنایا. قربان ہو جائیں جامع الکلم میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. ایک ایک جملہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا خدا کی قسم میری آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہے. کیا خوبصورت الفاظ، کیا خوبصورت انداز، کیا وہ لب و لہجہ. آپ نے فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. آپ نے فرمایا، الا سنو سنو، وہی القلب، وہ لوتڑا کوئی اور چیز نہیں، وہ تمہارا دل ہے. دل ہے وہ درست، جسم درست، وہ بگاڑ اس میں آ گیا، سارے جسم میں بگاڑ اور فساد آیا. تو اس دل کو بنانے کے لیے ہی تو رمضان آیا تھا. کیا ہم نے اپنے دل کو پاک کر لیا ہے؟ کیا اپنے دل کو صاف کر لیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس دل کے آئینے میں ہماری جو صورت ہے وہ صحیح نظر آتی ہے. اگر آدمی کو کسی چیز کے بارے میں شک و شبہ ہو، دل سے پوچھ لو. دل سب سے بڑا مفتی ہے، وہ بتا دے گا کہ تو غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے. کوئی غلط کہے نہ کہے، کوئی صحیح کہے یا غلط کہے، ہمارا دل کہے گا کہ ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں. ہماری اٹھی ہوئی نظر کے بارے میں وہ فیصلہ کرے گا کہ تیری نظر صحیح تھی یا غلط تھی. تیری بول کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ تیری بول صحیح ہے یا غلط ہے. تیرے انداز کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ تیرا انداز، تیرا طرز صحیح تھا یا غلط تھا. دل سے پوچھو، دل بتا دے گا کہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، صحیح فتویٰ دے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں، اس دل کو صاف کرنے کی کوشش کریں. اور اگر یہ دل صاف نہیں تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو یہ دل کیسے قبول کرے گا؟ دل میں اگر لوگوں سے نفرت ہے، رسول اللہ کے امتیوں سے نفرت ہے، بھائی کی نفرت کو پال رہا ہے، بہن کی نفرت کو پال رہا ہے، پڑوسیوں کی نفرت ہے، لوگوں سے حسد ہے، تو ان برائیوں کے ساتھ اللہ کی محبت کیسے آ سکے گی؟ رسول اللہ کی محبت کیسے آ سکے گی؟ اللہ کی معرفت کیسے نصیب ہوگی؟ خدا کا خوف کیسے میسر آئے گا؟ تو یہ رمضان کا مہینہ ان دلوں کو صاف کرنے کا ہے، ان دلوں کو پاک کرنے کا ہے. میرے مولا ہم سب کے دلوں کو پاک اور صاف بنا دے. تیرے کسی بندے اور بندی کے بارے میں ہمارے دلوں میں کسی قسم کی کوئی بدگمانی نہ رکھ. کسی کے بارے میں حسد، جلنے اور غصہ و عناد کو پالنے سے پروردگار ہم سب کی حفاظت فرما لے. تو میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جملہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو عظیم نعمتیں جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں.
ایک نعمت الصحت تندرستی کی ہے، آپ ہی اندازہ لگائیں تندرستی کتنی عظیم نعمت ہے۔ اور دوسری نعمت والفراغ، فرصت کا یہ وقت، فراغت کا یہ وقت، حضور نے فرمایا یہ دو عظیم نعمتیں ہیں۔ آج ہم سب اس کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں، دھوکے کا شکار ہے۔ صحت مند سوچتا ہے کہ میری یہ صحت ہمیشہ رہے گی، نوجوان سوچتا ہے میری یہ جوانی ہمیشہ رہے گی۔ کل رات آپ سے میں فارغ ہوا، دعا کے بعد کچھ کام تھا، ہمارے تایا کے ساتھ بے پاس کو 5 منٹ کے لیے جانا تھا، دیکھا کئی نوجوان، 100 کی تعداد میں نوجوان کھڑے ہیں، اور کچھ بدماش، کچھ اوباش، ماں باپ کے نافرمان، سماج پر جو کلنک اور دھبا ہیں، ویلنگ کر رہے ہیں بنگلور ہائی وے پر، وہ ویلنگ کر رہے ہیں، اپنی گاڑی کو اڑا رہے ہیں۔ کون انہیں سمجھائے گا؟ کون ان کو صحیح راستے پر لائے گا؟ ان کے ماں باپ بھی شاید وہ بھی پریشان ہوں گے، کاش یہ ہمارے گھر میں پیدا نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ تو ایسے نوجوان، تمہارا کام تو کیا تھا؟ تمہاری ڈیوٹی اور ذمہ داری تو کیا تھی؟ اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم کس کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ اور تم کس کام میں لگے ہوئے ہو؟ کون تمہیں سمجھائے گا؟ کون تمہیں بتائے گا؟ کوئی پتھریں پھینک رہا ہے، کوئی لائٹ پر پتھر پھینکتا ہے، تو کوئی کسی گاڑی پر پتھر پھینکتا ہے۔ کیا اسی کے لیے ہم پیدا ہوئے؟ کیا اسی کے لیے رمضان کا مہینہ آیا؟ کیا اسی کے لیے لیلۃ القدر آئی؟ کیا اسی کے لیے شب قدر نصیب ہوئی؟ لیکن ہم ہیں کہ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ نوجوان سمجھتا ہے کہ اس کی جوانی ہمیشہ کے لیے ہے، تندرست سمجھتا ہے کہ اس کی صحت ہمیشہ کے لیے ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس صحت کے بارے میں لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ اور اسی طرح یہ وقت ہے، یہ زمانہ، یہ زندگی کا وقفہ، یہ فرصت کی ایام، اس کے بارے میں ہم دھوکے کا شکار ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، زمانے کی قسم۔ زمانہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ گزرا ہوا ہے، زمانہ ہم سے الگ ہے، زمانہ اور ہم کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ ہمارا وقت ہی تو زمانہ ہے، گزرتا یہ مہینہ تو ہمارا زمانہ ہے، ڈھلتا یہ دن تو ہمارا زمانہ ہے، گزرتا یہ وقت تو ہمارا زمانہ ہے۔ اللہ پاک نے پورے زمانے کی قسم کھائی، والعصر، کیا ضرورت ہے میرے رب کو قسم کھانے کی؟ پھر بھی قسم کھائی، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سب کے سب انسان بے شک خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ پھر کون ہے کامیاب؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ کامیاب جن کے دلوں میں ایمان ہے، جن کی زندگیوں میں ایمان ہے، وعملوا الصالحات، اور ان کی زندگیوں میں نیک عمل بھی ہے، اچھے کام بھی ہیں، ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کامیاب ہے، ورنہ خسارے میں۔ وتواصوا بالحق، حق کی لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور نیکی پر جمے رہنے اور گناہوں سے بچے رہنے کی لوگوں کو آپس میں وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو وہ کامیاب۔ ان کے علاوہ زمانے کے لوگ، انسان سب کے سب ناکام، نامراد ہیں۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے۔ آج تو کم سے کم اللہ کے بارگاہ میں یہ عرض کر دے، مولا بھٹکی ہوئی زندگی کو سدھارنے والا تو ہی ہے، ضلالت میں پڑے ہوئوں کو ہدایت دینے والا تو ہے۔ جمعہ کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ بھیج دیتا ہے، مسجد کے دروازے پر فرشتے دفتر لیتے ہیں، فلاں بندہ وہ آ گیا، نام لکھتے ہیں، دوسرا آیا، نام لکھتے ہیں، یہ نام لکھتے رہتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ امام خطبے کے لیے اٹھ نہ جائے۔ جیسے امام خطبے کے لیے اٹھے، فرشتے دفتر کو بند کر دیتے ہیں، اور وہ کھڑے ہوئے فرشتے جو لوگ جمعہ میں نہیں آتے ان کے لیے آپس میں بات کرتے ہیں، کیا مجبوری آئی ہوگی، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ
اگر بیماری کی وجہ سے نہیں آیا اسے شفا دے دے، کوئی مجبوری ہے مجبوری دور کر دے، اگر ضلالت و گمراہی کی وجہ سے نہیں آیا تو مولا اسے ہدایت بھی عطا کر دے۔ جمعہ کا یہ دن مبارک دن، رسول اللہ نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، دنوں میں بہترین دن جن میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنانا اتوار سے شروع کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اس کی جو تکمیل ہوئی، اللہ نے جو کائنات کو پیدا فرمایا اس کی جو تکمیل ہوئی وہ تکمیل کا دن جمعے کا دن تھا۔ یہود ہفتے کو دن عبادت کا قرار دے کر عبادت کرتے ہیں، عیسائی اتوار کو وہ عبادت کا قرار دے کر عبادت کرتے ہیں۔ کاروبار کو چھٹی، آفس کو چھٹی اور کالجز کو چھٹی، عبادت کا دن سمجھ کر عبادت کرتے ہیں۔ مسلمانوں، کیا ہم اپنے اختیار میں جو کاروبار ہے جمعہ کے دن اسے چھٹی نہیں ڈال سکتے؟ کم از کم آدھا دن تو جمعہ کا، صبح سے جمعہ کی نماز کے وقت تک کا تو جو وقفہ ہے وہ تو جمعہ کی عظمت میں خالی رہے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ اللہ پاک نے جمعہ کے نام سے نازل کی، سورۃ الجمعہ۔ اس سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی فضیلت کو بیان کیا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، نماز کو نکل جاؤ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ مسلمانوں نے ٹائمنگ بدل لیا، کسی میں 1 بجے، 1:15 بجے، کہیں 1:30 بجے، 2 بجے نماز رکھ لی اور اپنے کاروبار کو بند نہ کیا، کبھی وہاں تو کبھی یہاں نماز ادا کر لی اور وہ اپنے کاروبار کو جاری رکھا۔ ایک دن کم سے کم اسلامی شعار کے طور پر، مسلمانوں کے شعار کے طور پر یہ ثبوت دیتے، یہ پیغام دیتے، یہ سمجھانے کی کوشش کرتے کہ آج ہمارے عید کا دن ہے، آج جمعہ کا دن ہے، مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے، ہماری مسجدیں جلد سے جلد پر ہو جاتی، مسجدیں بھر جاتی، لوگ آ جاتے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنتے، اور جمعہ کے بعد جب باہر نکلتے تو اجتماعی شکل میں اور آتے ہوئے بھی اتنی سادگی کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ، صاف شفاف کپڑوں کے ساتھ، ظاہر کی صفائی کے ساتھ، دل کی صفائی کے ساتھ اللہ کے گھروں میں جمع ہوتے۔ کیا خوبصورت منظر اور کیا ہی بہترین ہوتا۔ اور جمعہ کے دن تلاوت کے لیے ہم فارغ کرتے، جمعہ کے دن صدقہ و خیرات بھی زیادہ کرتے، ذکر و اذکار و درود و استغفار بھی زیادہ کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن ہم ہیں کہ اتنے غافل ہیں، جمعہ میں بالکل آخر وقت میں پہنچتے ہیں، 2 گانا پڑھتے ہیں اور فوراً مسجد سے نکلتے ہیں، جمعہ میں دعا ہونے کا انتظار بھی نہیں ہوتا، پہلے ہی مسجد کو خالی کر کے نکل جاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ہم کو جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا گیا ہو، وہ تڑپ رہی ہے کب پانی ملے گا، دوبارہ زندگی مل جائے گی۔ ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم کو دنیا سے نکال کر، بازاروں سے نکال کر، دکانوں سے نکال کر، مکانوں سے نکال کر اللہ کے گھر میں آئے تو اب مچلتے ہیں، مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں کہ کب کب باہر نکل جائیں۔ گھڑیوں پر، ہمارے واچوں پر نظریں ٹکی ہوتی ہیں اور پریشان ہیں کہ کب کب وقت ہوگا اور کب نماز ہوگی اور کب اللہ کے گھر سے باہر نکل جائے گی۔ یہ آج کے مسلمان کا حال ہے، آج ہماری زندگیوں کا حال ہے۔ ہم نے دوسری نمازوں کو بھی چھوڑ دیا اور جمعہ کی اہمیت کو بھی دل سے نکال دیا۔ مسجدوں کی اہمیت نہیں، ہمارے مدرسوں کی اہمیت نہیں، ہمارے اداروں کی اہمیت نہیں، اسلامی شعار کی ہمارے پاس اہمیت نہیں، تو پھر دشمن تو مسلط ہوگا ہی۔ دشمن تو ہماری مسجدوں پر نظر ڈالے ہوئے ہے، ہمارے مدرسوں پر نظر ڈالے ہوئے ہے، ہماری قبرستانوں، درگاہوں پر، ملی فلاحی سماجی اداروں پر نظر ڈالے ہوئے ہے۔ آج ان کو نظر پڑ رہی ہے
پہلے سے ہم نے اسے ضائع کیا، پھر بھی تھوڑا سا شعور پیدا ہو رہا ہے۔ آپ سے ہم نے اپیل کی، ہمارے بزرگوں نے اپیل کی، آپ سب نے اپنے داہنے ہاتھ پر سیاہ پٹی باندھی اور مسجد کو آئے۔ آپ جاتے ہوئے بھی اسی طرح سے آپ جائیں، آپ یہ اس طرح سے اپنا احتجاج درج کرائیں، ہو سکے تو آپ کا فوٹو بھی آپ ٹویٹر پر ہیش ٹیگ جو ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ ہم کو اس بل کے مخالف ہیں، ہم اس بل کے خلاف ہیں، تو اس ٹرینڈ میں آپ بھی حصہ لیں۔ نوجوان جو یہ جانتے ہیں وہ ضرور اس میں حصہ لیں، اور جو نہیں جانتے وہ دوسروں سے سیکھ کر بھی وہ اپنی فوٹو اس پر شیئر کریں، اور اس طرح سے آپ ٹرینڈ چلائیں تاکہ حکومت کے ایوانوں میں، حکومت کی گلیاروں تک اور عام لوگوں تک بات پہنچے کہ آج ملک میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ کبھی ٹرینڈ تو فلموں کا چلتا ہے، کبھی ہم فلموں میں ناچنے والوں کا ٹرینڈ چلاتے ہیں۔ ابھی عید کے دن شاید کسی نہ کسی کی فلم ریلیز ہوگی، اور ابھی سے مسلمان نوجوان انتظار میں ہیں عید کا چاند کب نظر آئے گا، ہم کو بھی فلم دیکھنی ہے، فلاں پٹھان کی فلم ہے، فلاں کمار کی فلم ہے، فلاں ناچنے والے کا فلم ریلیز ہو رہا ہے۔ او اللہ کے بندو، رمضان اس لیے نہیں آیا تھا کہ رمضان کا چاند ادھر شوال کا چاند نظر آئے اور ہم فلم دیکھنے نکل جائیں، ہم خدا کی نافرمانی پہ اتر جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ فلمیں بنانے والے، یہ ناچنے والے، یہ امت کو گمراہ کرنے والے، انسانیت کو گمراہ کرنے والے، اللہ ہماری ان سے حفاظت فرمائے۔ کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا، ہم ان کے سامنے جائیں، ہمارے چہرے پر تھوکنا بھی وہ گوارا نہیں کرے گا، وہ بات بھی کرنا نہیں گوارا کرے گا۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ ان ناچنے والوں کے دیوانے ہیں، فین ہیں، ان کے فوٹو کا ٹی شرٹ پہنتے ہیں، ان کے فوٹو کا کیپ ہیٹ لگاتے ہیں۔ آٹو رکشہ والے تو ان کو تو عقل کہاں چلی گئی، سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اپنے آٹو کے سامنے پیچھے کسی کے سامنے کسی ایکٹر کی تو کسی ایکٹرز کی فوٹو ہے، تو اس طرح سے وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان تصویروں کو نکال پھینکو، خدا کی محبت کا اعلان کرو، ان کو اپنے دلوں سے نکالو، اللہ کی محبت کا اعلان کرو۔ تو ٹرینڈ کون سے چلتے ہیں؟ آج یہ ٹرینڈ چلاؤ کہ ہم وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف ہیں، ہم اس کے اگینسٹ ہیں، ہم کو منظور نہیں، ہم کو آپ کیوں ہمارے لیے قانون بناتے ہیں؟ جو قانون ہمیں پسند نہیں ہے، جو ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیوں آپ اس کے پیچھے پڑے ہیں؟ ہم نے مطالبہ کیا ہوتا، ڈیمانڈ کیا ہوتا، تب آپ اس میں ترمیم کرتے، سدھار لاتے، یہ بات تو سمجھ میں آنے کی ہے۔ لیکن جو آپ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصل عنوان یہ تھا، ابراہیم ابن آدم سے آدمی نے سوال کیا کہ حضرت کیا کروں؟ نیک بننا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے، گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں، کیا کروں؟ آپ ہی کوئی تعویذ دے دیں اور کوئی نسخہ بتا دیں کہ میں گناہ چھوڑ دوں۔ حضرت نے اس سے کہا، اچھا بات ایسی ہے تو میرے سوالوں کا جواب دے، بتا اگر تجھے گناہ کا ارادہ ہو تو ایک کام کر، اللہ کے ملک سے باہر چلے جا اور وہاں گناہ کر کے آ جا۔ تو اس نے جواب دیا، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تو آسمان و زمین کو احاطہ کیے ہوئے ہے، کہاں ہے جہاں خدا کی بادشاہت نہیں ہے؟ مالک الملک تو وہ ہے، کہاں چھوڑ کے میں کہاں اس ملک سے باہر جا سکتا ہوں؟ تو حضرت نے فرمایا، جب اس کے ملک میں رہتا ہے تو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ پھر پوچھا، اگر تو گناہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے رزق کو نہ کھا، بھوکا رہ جا، پھر گناہ کر، نافرمانی کر۔ اس نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھوکا رہوں گا تو مر جاؤں گا۔ تو حضرت نے فرمایا، کھاتا اس کا ہے اور پھر نافرمانی بھی اسی کی کرتا ہے، کیا مجال ہے تیرے؟ پھر اس سے کہا، اگر واقعی گناہ کرنا ہی ہے پھر ایک کام کر، اللہ کی نظروں سے دور چلے جا، ایسی جگہ چلے جا جہاں خدا تجھے نہ دیکھے۔ تو اس نے کہا کہ دنیا میں یا جہاں کہیں بھی ہو، ایسی جگہ کہاں ہے جہاں ہمارا خدا ہمیں نہ دیکھتا ہو؟ وہ دیکھتا ہے
اس کی نظروں سے کوئی غائب اور اوجھل نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ جب وہ دیکھتا ہے اس کا تجھے یقین ہے تو پھر تو گناہ کی جرت کیسے کرتا ہے؟ پھر ان سے سوال کیا، اچھا ایک کام کر، یہ تو کر لے کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو اس سے کہہ دے کہ مجھے اور مہلت دے دے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں گناہوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، مہلت دے دے۔ اس نے کہا کہ موت کا فرشتہ کب کسی کو چھوڑتا ہے؟ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب انسان کی اجل آ پہنچتی ہے، اس کی موت آ جاتی ہے، ایک لمحہ نہ پہلے نہ ایک لمحے کی مہلت اور تاخیر میں اسے موت آتی ہے۔ جس جگہ، جس وقت، جس حالت میں خدا نے موت لکھ دی ہے، اس عمر میں، اس حالت میں، اس وقت میں، اس جگہ میں وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ کون ہے ملک الموت کو یہ کہے کہ تھوڑی دیر بابا ہم انتظار کر لیں کہ ہم توبہ کر لیں گے؟ اسی میں مجال ہے اس کی؟ پھر حضرت نے فرمایا کہ اگر تجھے گناہ کرنا ہی ہے تو قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے، تجھ سے سوال کریں گے، تو ان کو غصہ کر کے دور بھگا دے، کہہ دے کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ اس نے کہا کہ پھر یہ فرشتے، ان کے غضب سے کون بچے گا؟ جس کو اتنی جرت ہوگی کہ ان کو دھکے دے کر دور کر دے، ان پہ غصے کا اظہار کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت نے اس سے کہا کہ پھر جب جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا، فرشتے جہنم میں ڈالنے کے لیے تجھے کھینچ کر لے جائیں گے، تو ان کو انکار کر دینا یا ہم جہنم میں جانے کو تیار نہیں، ہم نہیں جاتے، ہے تجھ میں مجال۔ تو اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ ابراہیم ابن ادھم ایک باندی کے جملے کو سن کر انہوں نے بادشاہت کو ٹھکرا دی، ایسے ولی بنے کہ لوگوں کے ہدایت اور لوگوں کے رشد کا ذریعہ بنے، لوگوں کے اصلاح کا ذریعہ بنے۔ تو میرے بھائیوں، لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت نہیں، ایک ایک جملہ ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ کا ایک ارشاد ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ میں نے حدیث پڑھی، پھر سے ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ بہت سے لوگ دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے کا شکار ہیں، ایک صحت ہے اور دوسری فرصت ہے، وقت ہے، توبہ کر لو، رمضان گزر رہا ہے، آخری ایام ہے اور یہ مہینے کا آخری جمعہ ہے، اب توبہ کر لو۔ مولا زندگی گزر رہی ہے، بیت چکی ہے، پتہ نہیں کتنے دن ہیں، اب تو ہم اس غفلت سے باز آنا چاہتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے اور ہمیں ہدایت نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، جس طرح سے رمضان میں نمازوں میں ہم شریک ہوتے تھے، اب سال بھر اسی طرح رمضان کی طرح مسجدیں کھلی رہیں گی۔ آپ کے لیے مؤذن پکار کر کہے گا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بندے آجا نماز کو، کامیابی اللہ نے یہاں تیری رکھی ہے۔ سال بھر مسجدیں کھلی رہیں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک نماز بھی ضائع نہ ہونے دے، ایک ایک نماز کا اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت میں سب سے پہلے بندے کے اعمال میں نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر وہ درست تو اس کا دین درست، اگر نماز درست نہیں تو پورا دین اس کا درست نہیں رہتا۔ تو اس لیے آپ فکر کریں اور دل میں عہد کریں کہ مولا پچھلی زندگی جیسے بھی گزر گئی سو گزر گئی، لیکن اب میرے پروردگار تیری عبادت سے ہم غافل نہیں رہیں گے، تیرے در کو ہم نہیں ٹھکرائیں گے۔ تکلیفوں میں کوئی ساتھ نہیں دیا، تو نے ساتھ دیا، بیماریوں کو کوئی دور نہیں کیا، تو نے دور کیا، تنگدستی کو کوئی دور نہ کیا، تو نے دور کیا، مولا بے چینی میں سکون کا سامان تو نے مہیا کیا۔ اے اللہ، اب تیرے در کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، کبھی تیرے حکموں کو نہیں توڑوں گا، کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔
اللہ سے ہر بندہ عہد و پیمان کرے، ہر بندی اللہ سے عہد و پیمان کرے۔ میرے بھائیوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ ختم ہونے کو ہے، عید کا دن آئے گا۔ عید سے پہلے پہلے ہم سب کو ایک اور حکم ہے فطرہ ادا کرنے کا۔ صدقۃ الفطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ مال اتنا کہ جو نصاب کے بقدر آج کل کے آسانی سے حساب سے بتا رہا ہوں کہ 60-65 ہزار کا اپنی ضرورت اصلیہ سے زائد مال ہو۔ مثال کے طور پر صوفے ہوں، گھر میں اچھا خاصا فریج ہو، ایک کے بجائے 2-4 گاڑیاں ہوں۔ گرچہ ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لیکن ایسے آدمی پر فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو وہ اپنی طرف سے، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے، اگر اولاد بالغ ہے وہ خود اس کی ذمہ دار ہے، نہیں اگر باپ ہی کے گھر میں بالغ اولاد بھی رہتی ہے تو باپ ان کی طرف سے ادا کر دے۔ اولاد اگر مالدار ہے، وہ خود صاحب نصاب ہے، تو ان کے مال سے یا اپنے مال سے جس طرح سے بھی ہو وہ فطرہ ادا کرے گا۔ زکوٰۃ نابالغ پر نہیں ہے، چاہے وہ کروڑوں کا مالک کیوں نہ ہو، لیکن فطرہ نابالغ پر بھی واجب ہے۔ اور مجنون اور پاگل کوئی ہے، عقل مند نہیں ہے، تو فطرہ اس کے مال میں سے بھی، اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس کا جو کفیل ہے، بڑا ہے، ذمہ دار ہے، وہ اپنے مال سے فطرہ دے گا۔ اگر اس پاگل کے پاس مال ہے تو اس کے مال سے فطرہ ادا کرے گا۔ تو اس طرح سے عید سے پہلے پہلے، عید کی نماز سے پہلے، عید کی فجر سے، صبح صادق سے فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس سہولت ہے غریبوں کے کام کے لیے تو پہلے ہی ادا کر دے تو بھی ادا ہو جاتا ہے۔ کم از کم عید کی نماز سے پہلے تو فطرہ ادا ہو جائے۔ جہاں میرے گھر میں، آپ کے گھر میں عید کی خوشیاں ہیں، ان غریبوں کے گھر میں بھی عید کی خوشیاں آ جائیں، ان کے گھروں میں بھی عید کا سما آ جائے، ان کے گھروں میں بھی عید میں اچھے پکوان بن جائیں۔ اس کے لیے اس فطرے کو اسلام نے واجب قرار دیا ہے۔ تو یہ فطرہ، اس کی مقدار گیہوں، جو اور کشمش اور کھجور کے نصاب سے جو آپ کو سہولت ہو، اور وہ گیہوں کا نصاب ہے آدھا سا، نصف سا، جس کی آج کی مقدار میں کم و بیش 1.25 کلو گیہوں بنتے ہیں۔ سہولت ہے تو آپ اتنی، اپنی حیثیت ہے تو 2.25 کلو گیہوں کے 90-100 روپے ہوتے ہیں، اتنا فطرہ ہر ایک کی طرف سے ادا کر دے۔ یہ آخری درجہ ہے، اگر اللہ نے مال دیا ہے، سہولت دی ہے، تو آپ کشمش یعنی منقے کے ذریعے سے بھی 3.5 کلو منقے کی جو قیمت بنتی ہے وہ، یا کھجور 3.5 کلو اس کی جو قیمت بنتی ہے، یا جو 3.5 کلو اس کی جو قیمت بنتی ہے، اس کے حساب سے آپ 1900 1300 جتنے روپے بنتے ہیں آپ ایک ایک فطرہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کہاں کہاں ہمارا مال خرچ ہوتا ہے فطرے میں، زیادہ پیسے چلے جائیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ امیر شریعت نے، بڑے علماء نے 90 روپے اعلان کیا ہے تو 90 روپے سے زیادہ شاید نہیں دینا چاہیے۔ جی ایسا نہیں ہے، یہ آخری درجہ انہوں نے بتایا ہے، یہ کم از کم تو ادا کرنا ہی ہے۔ اس سے زیادہ آپ کی طاقت و سہولت ہے، غریب رشتہ دار ہیں، اپنا بھائی غریب ہے، آپ اس کو دو، اپنے خاندانوں میں رشتہ دار میں غریب ہیں ان کو دے دو، اور جو اس کے ضرورت مند ہیں پڑوسیوں میں، محلے والوں میں، آپ ان کو دے دو۔ لیکن آج کل زکوٰۃ بھی لوگ بچیوں کی شادیوں میں دے رہے ہیں، غریبوں کی شادیوں کے لیے فطرہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ جی نہیں، سامنے جو ضرورت ہے اس کو پورا کرو، بعد میں شادیوں کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھار زکوٰۃ کی رقم جو شادیوں کے لیے دی جاتی ہے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اگر اس لڑکی کے پاس اتنا زیور ہے کہ خود صاحب نصاب ہے، پتہ نہیں چلتا، لوگ اس کو دے دیتے ہیں کہ شادی ہو جائے، ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ سوچنے کی ضرورت ہے، مسئلہ معلوم کر کے اپنے اعمال کو درست کرو، وہیں اس چکر میں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، ہماری زکوٰۃ، ہمارا فطرہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ ضرورت مندوں کا مال ہے، اللہ نے ہمارے مال میں دیا ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم سہولت کے لیے، بوڑھے ضعیف لوگ ہیں، مسجدوں میں کہیں کہیں نماز ہوتی ہے تو آپ اعتراض بعد میں کریں، لیکن ہمارے لیے حکم ہے کہ عیدگاہ ہے،
بڑے بڑے میدان ہیں، ان عیدگاہوں میں جائیں، وہاں نماز عید ادا کریں، کیونکہ نماز عید تو مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے، مسلمانوں کی جمعیت، مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں کا وقار، مسلمانوں کی عظمت کو ظاہر کرنے کا دن ہے۔ آپ جمعہ کی طرح چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں عید کی نماز پڑھتے رہیں تو پھر عید کی نماز کی اہمیت گھٹ جائے گی۔ بعض علماء نے عید کی نماز مسجدوں میں پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن افضل ہے کہ عیدگاہ جائیں، عیدگاہوں میں نماز ادا کریں، یہ آپ کے لیے افضل ہے۔ ایک دن بوڑھا بھی اگر تکلیف برداشت کر لے کچھ نہیں ہوگا، ہم تو بوڑھے شادیوں میں اٹینڈ کرنے کے لیے دور دور جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کیا ایک دن عید کی نماز کے لیے عیدگاہ نہیں جا سکتے؟ ہمارے وہ بیمار، ان کے لیے عید کی نماز مشکل ہے تو آپ عید کی نماز کے لیے تھوڑی قربانی دے سکتے ہیں۔ بہرحال جہاں معذورین کے لیے کسی نے پہلے سے انتظام کر دیا ہو الگ بات ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ دھیرے دھیرے لوگوں کو سمجھائیں کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنی ہے۔ اگر میدان کافی نہیں ہے تو اور دوسری جگہ میدانوں کا انتظام کریں، میونسپل سے اجازت لیں، ہمارے بڑے اس کا انتظام کرتے ہیں، بجائے سڑکوں میں دھوپ میں نماز پڑھنے کے اور میدانوں کا انتظام کر سکتے ہیں جہاں عید کی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، اور بھی میدان ہیں، اگر ہم حکومت سے اجازت لیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں مل جائیں گی۔ اور مسلمانوں کی زمین بھی اتنی ہے، ہمارے غیر مسلم بھائی بھی اجتماع ہوتا ہے، بڑی بڑی زمینیں وہ دے دیتے ہیں، تو بڑے اگر یہ میدان عید کے کافی نہیں ہو رہے ہیں تو ہمارے بڑوں کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے اور ان لوگوں سے گزارش کر کے عید کا انتظام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر